حضرت میرا نام محمد عدنان ہے. حضرت آج تسبیح خانے آتے ہوئے سفر میں تھا میں آج. تو سفر میں آتے ہوئے میں حضرت حج پہ گئے ہوئے تھے. سفر حج کے دوران حضرت میں جدہ میں ایک درس کیا تھا, وہ درس سن رہا تھا. حضرت نے اس درس میں ہر اعمال پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی ہوئی تھی. حضرت ایک سورت قریش کا عمل بتا رہے تھے کہ جو سورت قریش کھانے کی دفعہ بعد ایک دفعہ پڑھے گا, کھانے میں اگر زہر بھی ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا. اگر 2 بار پڑھے گا تو اللہ سے بہترین دسترخوان دیں گے, اور اگر 3 بار پڑھے گا اللہ اس کی 7 نسلوں کے لیے رزق کو کافی کر دیں گے. اور حضرت نے بتایا تھا کہ یہ سفر میں آسانیوں کے لیے بھی بہت نہایت ہی زبردست تیز بہاتف عمل ہے. تو حضرت میں نے جب اس عمل کو کیا تو میں جب گاڑی میں سوار ہوا تو مجھے بیٹھنے کو جگہ نہ ملی, میں کھڑے ہو کے سفر کر رہا تھا. تو اس کے بعد درس چل رہا تھا. درس کے دوران حضرت نے ایک مسنون دعا بتائی, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حضرت نے فرمایا تھا کہ جب یہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں یا سفر میں نکلنے سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کفایت فرما دیتے ہیں. میں نے صرف ایک بار یہ دعا پڑھی درس کے دوران. تو حضرت ایک آدمی تھا جو بیٹھا ہوا تھا اپنی سیٹ پہ, وہ اپنی نشست پہ کھڑا ہو گیا, ویسے ہی کھڑا ہو گیا, اور اس نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. میں نے کہا بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتا بس میرا اسٹیشن آنے والا ہے, آپ بیٹھ جائیں. اب میں بیٹھ گیا اور میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا بنا میرے ساتھ. لیکن ٹھیک حضرت آدھے گھنٹے بعد اس بندے کا اسٹیشن آیا, لیکن وہ اپنی نشست پہ کھڑا رہا, اس نے مجھے نہیں چھیڑا. حضرت میرا نام قمر زمان ہے اور ٹرانسپورٹ کا ہمارا کام ہے, اور کافی دنوں سے پریشان تھا رزق کے لیے نا. تو الحمدللہ آپ نے سورت کوثر کا بتایا تھا 129 بار, اور جب سے ہم نے وہ شروع کیا الحمدللہ ہمارا کام جو ہے وہ بہت زبردست ہونا شروع ہو گیا. اور بتائیں جی اللہ والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عرفان لاہور سے. حضرت میں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ پاک یہ کام مکمل فرما دیں, اور دوسرے نمبر پہ میں نے صدقہ اور ہدیہ یہ نہیں چھوڑے دونوں کام. جب بھی کوئی کام کیا ہے, ہمارا نوکری کا مسئلہ تھا تو وہاں پہ کچھ آفیسر تھے جو ہماری فائلوں پہ سائن نہیں کر رہے تھے, میں مسلسل صدقہ کرتا رہا اور ان کو اعمال کر کے ہدیہ کرتا رہا. وہی آفیسر تھے جو فائلوں پہ سائن کرنے کے لیے پیسے مانگتے تھے, اور وہی آفیسر تھے جنہوں نے بلا خوف ان فائلوں پہ سائن کیا اور ہمارا کام کر دیا. اور یہی عمل میں نے اپنے ساتھی کو بتایا جن کی اپنی وائف سے علیحدگی کو 2 سال ہو چکے تھے. تو انہیں جب یہ میں نے عمل بتایا کہ آپ صدقہ کریں اور ہدیہ کریں اعمال کر کے, سبحان اللہ خام والا عمل بتایا انہیں کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنی وائف کو, اپنے سسرال والوں کو ہدیہ کریں, اللہ پاک خیر کریں گے. کچھ ہفتے بعد ان ساتھی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گھر والوں کے دل جو ہے نا وہ اللہ پاک نرم فرما رہے ہیں, وہ بات چیت کرنے پہ آ چکے ہیں. اور آج جب درس آنے سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے برادر ان لا جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ آگے نا اپنی وائف کو یہاں سے لے جائیں اور راضی نامہ جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ کر لیں. اور 11 تاریخ کو وہ جا رہے ہیں اپنی وائف کو لینے کے لیے. اللہ پاک نے خیر کی ہے, ان کے گھر کے حالات جو ہے وہ اللہ پاک نے یہ سبحان اللہ خام والے عمل سے جو ہے نا وہ تمام ٹھیک کر دیے ہیں. ہاں جی اور بتائیں اللہ والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت صاحب آپ نے عمل بتایا تھا سورۃ الضحیٰ کا, اور فجر کی نماز کے بعد مسلسل 5 نمازوں میں وہ میں عمل کر رہا ہوں. میری کپڑے کی دکان ہے اور جس دن سے یہ عمل کر رہا ہوں میری سیل ڈبل ہو گئی ہے. اس میں سیل ڈبل, جتنے پیسے میں مانگتا ہوں نا وہ اتنے ہی مجھے مل جاتے ہیں. اور یہ السلام علیکم. میرا نام بن یامین ہے, میرا تعلق کوہاٹ سے ہے. میں کسی اور سلسلے سے بیعت ہوں لیکن آپ کا طالب ہوں. مجھے اپنی سے اور آپ سے محبت ہے اور عقیدت ہے, اس لیے تسبیح خانے میں اکثر آتا رہتا ہوں. میرا ایک کام پچھلے 4-5 مہینوں سے پھنسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں اور میرا پوری فیملی پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے. میں نے آپ کا دیا ہوا وظیفہ وطخا سورت کا پڑھا تو شکر الحمدللہ. پچھلی جمعرات جب آپ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ جس کا کام ہو وہ کھڑا ہو جائے, اس وقت میرا کام نہیں ہوا تھا تو میرے دل میں خواہش تھی کہ کاش پیر صاحب حضرت صاحب مجھ سے بھی پوچھے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا کام نہ ہوا ہو وہ کھڑا ہو جائے. لیکن آپ نے فوراً ہی اس کے بعد فرما دیا کہ جس کا کام نہیں ہوا وہ وظیفے کو جاری رکھے, انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا. تو میں نے جو ہی وظیفے کو جاری رکھا دوسرے دن میرا مسئلہ حل ہو گیا.
السلام علیکم. میرا نام محمد عرفان سکندر ہے. میں لاہور سے ہوں. یہ میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہوں. اس کا نا اسپائن کا مسئلہ تھا, اس کو اسپائنا پہ پھیٹا تھا اور لاہور کے ڈاکٹروں نے اس کو نا جواب دے دیا تھا. کوئی مسئلہ اس کا جو ہے نا آپریشن کے بعد کا نہیں صحیح بتا رہے تھے کہ یہ بچہ چل پڑے گا کہ نہیں چلے گا. آپ کا ایک عمل تھا سورہ مائدہ کا 11 دفعہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار دیں. تو کسی نے میں اسلام آباد کا بتایا کہ وہاں ایک ڈاکٹر ہے. تو جب ہم لوگ اسلام آباد جا رہے تھے تو آسمان کی طرف 11 دفعہ پڑھ کے پھونک ماری اور یہ دعا کی کہ ہماری اللہ تعالیٰ مدد کرے. اور وہاں ہم گئے, ڈاکٹر نے ہمیں تسلی دی کہ آپ کا بچہ چلے گا. اس ڈاکٹر نے اس بچے کی سرجری کی ہے, آپریشن کیا. پیسے بھی لاہور والوں نے 4-5 لاکھ روپیہ بتایا تھا. وہاں انہوں نے وہاں بھی ہمارا تقریباً یہی تھا کہ اتنے پیسے ادھر لگنے ہیں. خیر پیسے اکٹھے کر کے ہم لوگ وہاں گئے. جہاں ہمارا 4-5 لاکھ روپیہ لگنا تھا, ہمارا 1.5 لاکھ روپیہ لگا. اور ماشاءاللہ بچہ ساتھ ہے, اس کا یہ ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا ہے. میں ساتھ اس کو لے کے آیا. میں نے کہا میں حضرت صاحب کو دکھاؤں گا. میں ہر دفعہ, مجھے 2 سال ہو گئے, مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا رہا اور میں یہ بس بتاتا رہا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اعمال کے نفع پھیلاتے رہیں. مخلوق خدا پیاسی ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ والا بناتے رہیں. اللہ کی چوکٹ کا تعارف کرائیں. اللہ کی چوکٹ کا تعارف کرائیں. اللہ بہت خوش ہوتا ہے, میرا رب راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے بندوں کو مجھ سے ملا رہا. اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی خیروں کے اللہ فیصلے فرما دے.